بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چوتھا دن اور آج ایم میڈیا کی جانب سے چوتھی نشست منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز حسد کے حوالے سے آپ کو علامہ صاحب بتائیں گے اور علامہ حافظ راشد میروی صاحب کلام پیش فرمائیں گے اور قصیدہ برد شریف اور تلاوت ہوگی۔ اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میں حافظ غلام مرتضیٰ سے التماس گزار ہوں کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سبحان اللہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے حافظ غلام مرتضیٰ فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ راشد میروی صاحب کلام پیش فرمائیں گے۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسل مکی مدنی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، تم عرش بری تک پہنچے ہو،
ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، ہاں حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں مانگتے، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے جیتے ہیں مانگتے، اس ناز سے جیتے ہیں مانگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس یا کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس یا کا مداوا کون کرے، اس یا کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، ہاں صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، سرکار
کے دل کے ٹکڑے ہیں اصحاب تو سارے سب اعلیٰ اصحاب تو سارے سب اعلیٰ بس چاروں کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. راشد مہروی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ قصیدہ برد شریف کے لیے میں مشتاق قادر سے التماس گزار ہوں کہ وہ قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله امام المرسلين رسول الله حبيب الله امام المرسلين والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول منك. کیا بات ہے سبحان اللہ. متقیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے. عرض کی جبریل نے شان دیے محترم آپ کا کوئی ممثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی کیا بات سبحان اللہ. جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. مکھ چند بدر شان کیا بات ہے سبحان اللہ. چمکے لاد نورانی زلفت سبحان اللہ. مخمور کی ان مد بریات صورت میں جانا کا کے جان جہانا کا آقا کے رب دیم شانا کا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ اجمل کا کیا بات ہے سبحان اللہ. احسن کا ماں اجمل کا ماں اکمل کا کت میرے علی کت تیری ثنا گستاخ کی کت جاریاں.
بری پہ کر نگار سر بکرا لرف سارے سراپا رحمت دل بول شب جائے کہ من بودم چشم نرگدی نشرات کے ماذا البشر خانند پہ امبری نشرات کے واللیل کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پہ امبری نشرات کے واللیل اذا یغشا حسینو مہجبینو نازنیو وہ بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، میں آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جہاں بھی ہو وہیں سے دوسرا سرکار سنتے ہیں، آئینہ سنتے ہیں، کب سے دیوار سنتے ہیں، بچد کے جان کی رحمت کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تلے رہتے مرجایا یا نہیں کرتے، کیا بات ہے، جو بابر کے بڑے رنجو الملایا یا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا ربی مصطفیٰ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مقاصدنا یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا
على النبي وأهل البيت كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ برد شریف پیش فرما رہے تھے۔ میں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیں گے۔ اب آج کا جو مین ٹاپک ہے، جس حوالے سے سید حافظ طلحہ قادری صاحب انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ان کے قیمتی وقت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس نشست میں بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم تمام کی حسد کے حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حسد کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ حبیب والسلام اللہ، علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ علی آلک و اصحابک یا نور فرمان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، میں روز محشر اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی ان کی ٹیم نے بہت ہی پیارا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کی کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول حضور کرے، آمین۔ اور ان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح بھی فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حسد کے متعلق ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں، حسد ہے کیا، حسد سے ہوتا کیا کیا ہے، انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حسد کی تعریف، حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی تعریف امیر علیہ سنت اپنے رسالے کے اندر کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، یا یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت فلاں شخص کو نہ ملے، اسے حسد کہتے ہیں۔ یہ تو تعریف ہو گئی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیاوی، یہ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ہمارے کو کہ حسد دنیاوی منصب کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور دینی منصب کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ کہ یعنی یہ کسی کو مثال کے طور پر دین میں ترقی کرتا دیکھا تو یہ تمنا کر لے گی، یا یہ جو ہے نا، اچھا حسد کے اندر اور رقص کے اندر تھوڑا سا نا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، بلکہ سماعت کریں اس کو۔ حسد کے اندر کیا ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور فلاں شخص سے چھن جائے۔ حسد کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ دینی یا دنیاوی نعمت دیکھی اور یہ تمنا کر لی کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور فلاں شخص سے چھن جائے، یا پھر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسے ملے ہی نہ، یہ بھی حسد ہے۔ اب دوسری رقص کیا ہوتا ہے؟ یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، یہ دل میں تمنا کرنا کہ یا خدا تو نے اس کو اتنی پیاری چیز عطا کی ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ حسد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے برا نہیں چاہا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، ہم نے یہ تمنا کی کہ یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے، خدا بہت اچھی نعمت ہے۔ یہ تو کوئی دنیاوی چیز، دینی چیز دیکھی کہ یار ماشاءاللہ وہاں حفظ کر رہا ہے، بڑا پیارا حفظ کر رہا ہے، عالم بن رہا، اور ان چیزوں پہ بندہ حسد کرے، مگر اچھی حسد کرے۔ حسد اس طرح کی ہو کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ اللہ تو نے اس کو حافظ بنایا، عالم بنایا، خدا ایسا اسباب بن جائے، ایسا وسائل بن جائے، میں بھی ایک اچھا حافظ عالم بن جاؤں۔ تو یہ رقص ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ حسد کے اندر کیا تھا کہ اس کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعمت ملے ہی نہ۔ تو یہ ہو گئی حسد کی مختصر سی ڈیفینیشن، تعریف ہوگی۔ حسد کے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ کنز ایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ اب حسد کے متعلق تو یہ ہم نے آیت مبارکہ سن لی کہ حسد کے متعلق قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حسد کے متعلق حدیث سے کافی وارد ہیں، ان میں سے میں ایک دو حدیث آپ کو گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد سے دور رہو، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، جو حسد کرے اور چغلی کھائے وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں اور ہمارا طریقہ ان سے نہیں۔ یہ حدیث کی بہت ساری اس کے حسد کے متعلق حدیث کے اندر کافی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ تو حدیث کے متعلق ڈیفینیشن، قرآن میں اس کا ذکر، حدیث مبارکہ ہو گئی۔ اب حسد کے متعلق میں آپ کو
حسد کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، حسد کرنے والے کے کیا ہوتا ہے، کیا حسد کرنا کہ بندہ اس سے بچے، اور حسد ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑنے کے اسباب کیا ہیں، یہ بھی میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حسد کے متعلق میں آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنا۔ ایک شخص تھا، اس کے وہ جو ہے نا عام سا شخص تھا، بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ سے اس نے ایک جملہ کہا، میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کو چھوڑ دو، اس کی برائی کا صلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، بڑا کام کا جملہ۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، پہلے تو بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی بات سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سامنے کرسی پہ بٹھایا، بات سنی، بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے اس کو بڑے اعزاز و کرام سے نوازا۔ اب ایک عام سے شخص آ کر بادشاہ کے سامنے کرسی لگا کر بیٹھا، بادشاہ سے بات سنی، بادشاہ نے اتنے سارے اعزاز و کرام سے اس کو نوازا۔ اب جو اس کا وزیر بیٹھا تھا نا، اس کو حسد ہو گئی۔ اب اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ یہ تو ایک عام سا شخص ہے، اب یہ عام سا شخص بادشاہ کے بارگاہ میں آتا ہے، بادشاہ کے پاس آتا ہے، دربار میں آتا ہے اور اتنا کچھ دے کر چلا جاتا ہے، تو حسد آ گئی دل کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ شخص چلا گیا تحائف وغیرہ لے کر، تو یہ شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو بڑی اچھی بات بتائی، بہت اچھی بات بتائی، اس نے بڑا ایک پیارا ایک مدنی پھول دے دیا، یہ ایک بڑی پیاری بات بتا کر چلا گیا، مگر یہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے وزیر کے دل میں تو حسد آ چکی تھی نا۔ اس نے بولا، آپ نے اس کو، اس عام شخص کو بادشاہ سے اس نے عرض کی کہ آپ نے بڑے اعزاز و کرام سے نوازا، اس بندے نے بات بڑی اچھی کی ہے، مگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جب بھی آپ کے پاس آتا ہے نا تو وہ گمان کرتا ہے، وہ یہ حقیقت جانتا ہے، یعنی وہ آپ کے متعلق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ کو گندہ دہنی، یہ منہ سے بیماری آنے کی، اس کی بیماری ہے، منہ سے بدبو آنے کی جو وہ ہے بیماری، اس کی ہے آپ کو لائی۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اچھا، بادشاہ نے کہا کہ میں جب تک تحقیق نہ کر لوں نا تو اس کے متعلق کچھ حکم صادر نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے تحقیق کرنا۔ تو وہ جو وزیر تھا، وہ جیسی بادشاہ کے پاس سے بات ہو گئی، بادشاہ کے دربار سے وہ نکلا، اپنے گھر پہنچا۔ اس نے گھر پہنچا، جلدی سے اس نے کھانا بنایا، اور جو بندہ عام بندہ بادشاہ کی بارگاہ میں گیا تھا نا، بادشاہ کے پاس گیا تھا، اس نے کہا، اس نے اس کو بولا کہ تم بادشاہ کے پاس گئے تھے، تم نے بادشاہ کو بڑی پیاری بات بتائی، تم آؤ ایک کام کرو، میرے سے چل کے کھانا کھاؤ۔ اب وہ عام سا شخص تھا، وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، وہ اٹھا اور آ گیا، کھانا وغیرہ اس نے کھایا گھر میں آ کر۔ تو اس حاسد وزیر نے کیا کیا تھا، کھانے کے اندر لہسن کافی زیادہ کر دیا تھا۔ اب لہسن، ادرک، پیاز اور دیگر چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ زیادہ کھا لے نا منہ سے بو آتی ہے۔ اب وزیر کیا چکا تھا بادشاہ کو کہ وہ جو عام شخص ہے وہ آپ کے متعلق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ بیماری ہے آپ کو۔ اب یہ شخص جیسے آیا، عام جو شخص تھا وزیر کے پاس پہنچا، وزیر نے اس کی دعوت کی، بھائی ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ اب جیسے ہی انہوں نے کھانا کھا لیا تو لہسن سے منہ سے لہسن کی بو آنے لگی۔ اب یہ بیچارہ عام سا شخص اپنے گھر پہنچا ہی تھا کہ اتنے میں یہ وزیر تو بادشاہ کو بھڑکا کے آ چکا تھا نا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، یہ عام سا بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، یہ برا گمان کرتا ہے آپ کے لحاظ سے۔ اب بادشاہ کو بھی تو تحقیق کرنی تھی۔ اب بادشاہ نے اپنا بندہ بھیج دیا اس عام گھر کے اس عام دیہاتی کے پاس، عام شخص کے پاس، کہ جاؤ ذرا اس کو بلا کے لاؤ، ذرا تحقیق تو کر لیں۔ اور ابھی بیچارہ یہ شخص اس وزیر کے پاس سے دعوت کھا کے آیا تھا، لہسن تیز تھا، منہ سے بو آ رہی تھی۔ اس نے اس قاصد کے ساتھ بیٹھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اب بادشاہ نے بولا کہ دوبارہ مجھے بتاؤ تم نے بات کیا کہی تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے دوبارہ بھرے مجمع کے اندر یہ بات کی کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا صلہ اسے خود ہی مل جائے۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کام کرو، میرے قریب آؤ۔ اب یہ شخص تو لہسن کا کھانا کھا کے آیا تھا، منہ سے لہسن کی بو آ رہی تھی۔ اب یہ شخص جیسے ہی قریب آیا، تو اس نے بادشاہ نے بولا کام کرو، میں زیادہ قریب آؤ۔ اب زیادہ قریب گیا تو اس نے بادشاہ کے کرام کے اندر کہ بادشاہ کو میرے منہ سے بو نہ آ جائے، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب وزیر تو پہلے بھڑکا چکا تھا کہ بادشاہ سلامت، وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، جب ہی آپ دیکھیے وہ آپ کے قریب آ گا، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا، جیسے ہی قریب آیا اسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ کا جو ہے نا دماغ، بادشاہ نے کہا یار بات تو اس نے ٹھیک کی تھی جو بھی کہا۔ اب بادشاہ بدگمانی کا شکار ہو گیا، اور وہ جیسے قریب آیا بادشاہ نے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ جیسے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ کا دماغ فوراً سے وزیر کی بات پہ گیا کہ یار وزیر بھی یہی بات مجھ سے کر چکا ہے۔ اب بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے بدگمانی کا شکار ہوا اور مکتوب لکھ دیا، مکتوب لکھا اور اس کے بعد اسٹیمپ لگا دی، کہا کہ کام کرو فلاں علاقے کے وزیر کے پاس لے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کرے۔ اب بادشاہ کا نا ایک دستور تھا، بادشاہ کا دستور کیا تھا کہ جب بھی اس کو کوئی بڑا سرپرائز دینا ہوتا، بڑے اعزاز اکرامات اور انعامات دینے ہوتے نا، تو وہ خود نہیں دیتا تھا،
اپنے کسی نہ کسی وزیر کے پاس علاقے میں بھیج دیا کرتا تھا کہ وہاں جا کر اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب یہ بیچارہ جو تھا، یہ بادشاہ نے بھائی مکتوب لکھ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اسٹیمپ لگا دی اپنی، اور بادشاہ نے کہا جاؤ فلاں وزیر کے پاس۔ اب بادشاہ کی تو عادت تھی کہ جب بھی کوئی بڑا انعام دینا ہوتا تو فلاں کسی وزیر کو خط لکھتا اور اس کے ذریعے وہ انعام دلواتا۔ مگر آج کچھ دوسرا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے آج تک کبھی بھی سزا دوسرے وزیر کے ہاتھ نہیں دلوائی تھی، سزا خود ہی دیتا تھا، انعامات دوسروں سے دلواتا تھا۔ اب یہ بیچارہ سیدھا سادہ شخص کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اسی دھن میں ہے کہ بس بادشاہ دوبارہ انعامات دے گا۔ اب یہ خط لے کر بیچارہ چل پڑا۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اپنا موت کا پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اب یہ راستے میں ہی تھا کہ وہ وزیر جو حاسد کرنے والا تھا وہ اس کو مل گیا۔ کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس بیچارے شخص نے کہا کہ بھائی مجھے بادشاہ نے خط دیا ہے، اس کے اوپر اپنے اسٹیمپ لگا کے دیے، اور کہا کہ جاؤ فلاں علاقے کے پاس، فلاں علاقے کے وزیر کے پاس سے لے جاؤ یہ مہر، یہ خط لے کے۔ میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، بادشاہ نے بولا کہ دوبارہ وہی بات بتاؤ۔ میں نے بادشاہ کو بات بتائی، بادشاہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، اس کے بعد اپنے خط دے دیا۔ تو اب یہ تو وزیر تھا نا، بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا، اب یہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی عادت کیا تھی کہ جب بھی دوسروں سے انعامات دلوانے ہوتے تھے تو دوسروں سے دلواتا تھا، خود نہیں دیتا تھا۔ بڑے انعامات کچھ ہوتے تھے مگر سزا خود دیتا تھا۔ اب اس وزیر کے ذہن میں تو یہی ایک بادشاہ کا سرکولیشن تھا نا کہ بادشاہ کرتا تو بھائی یہی بادشاہ کی عادت یہی ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، وہ وزیر جو تھا حاسد وزیر، اس نے بولا کہ کام کرو بھائی یہ خط مجھے دے دو، میں وزیر تک پہنچا دوں گا، تم چلے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ بھولا والا شخص تھا، اس نے وہ خط لیا، وزیر کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کہ بھائی لے تم لے۔ اب وزیر تو کس تمنا میں تھا کہ بھائی مجھے تو انعامات ملیں گے۔ اب وزیر کو کیا پتا تھا کہ حسد کی آگ اس کو موت کی گھڑے پہ لے گی، وزیر کو نہیں پتا۔ اب وزیر بھائی وہ خوشی میں جھومتا جھومتا، بھائی مجھے تو اب انعامات ملیں گے، میں نے اس کو باولا بنا دیا، میں نے اس کو جھانسے میں ڈال دیا، وہ بھائی خوشی خوشی میں جا رہا ہے وزیر کے پاس۔ اب جیسے ہی وہ وزیر کے پاس پہنچتا ہے، اب جیسے ہی وزیر کے پاس پہنچا، اب وزیر نے اس خط کو کھولا، اب خط پہ بادشاہ کی اسٹیمپ بھی تھی، اور پکا ہو گیا وزیر کے بھائی کچھ جھوٹ ہو نہیں سکتا اس میں۔ اب جیسے ہی کھولا تو اس کے اندر سزا کیا لکھی تھی، بادشاہ نے سزا لکھی تھی اس شخص کے متعلق، کیونکہ بادشاہ کو تو جان گیا تھا نا، بادشاہ کے جب وہ قریب آیا تھا وہ بندہ، اس نے بات کر لیا تھا، بادشاہ نے بغیر تحقیق کے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس میں سزا یہ لکھی تھی بادشاہ نے کہ جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اس کو ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کو اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیجنا۔ کتنی سخت سزا دی تھی بادشاہ کہ جیسے ہی شخص، اب وہ بیچارہ بھولا والا شخص کو کیا پتا تھا، وہ تو بس لے کر جا رہا تھا، خط لے کر جا رہا تھا، بادشاہ نے تو سزا لکھ دی تھی، اس کے اندر سزا دینی بھی کیا ہے کہ ذبح کروا دو اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ او بھائی اب جیسے ہی وزیر نے وہ خط کھولا، اب وزیر جو حاسد وزیر تھا یہ تو خوش ہو رہا تھا، اب گورنر نے جیسے ہی خط کھولا، گورنر کو ہوش اڑ گئے کہ آج تک بادشاہ نے کبھی سزا نہیں دلوائی ہے، مگر چونکہ بادشاہ کی اسٹیمپ بھی اس کے اوپر ہے، خط بھی بادشاہ نے، تحریر بھی بادشاہ کی ہے، اب تو سزا دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے اس وزیر سے وزیر نے اس حاسد سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے خط میں کیا ہے، تمہیں اتنا خوش ہو؟ تو وزیر کو تو بادشاہ کا دستور پتا تھا نا کہ وزیر بادشاہ کرتا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہاں بھائی یہی ہوگا کہ مجھے انعامات دو، مجھے عزت دو، مجھے کلہ پہناؤ، یہ کرو۔ تو بھائی گورنر اس کو دیکھ کے، پہلے گورنر اس کو دیکھتا رہا، گورنر نے کہا اس کے اندر پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی شخص تمہارے پاس آئے تو اس کو ذبح کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دینا۔ وزیر کے تو ہوش اڑ گئے، وزیر نے بولا ہو گیا کام۔ اب وزیر جو ہے وہ بیچارہ قسم کھا رہا خدا کی کہ بھائی یہ پیغام میرے بارے میں نہیں ہے، یہ پیغام تو اس شخص کے بارے میں تھا، یہ پیغام تو اس بولے والے شخص کے بارے میں قسم کھا رہا ہے۔ اب وہ گورنر تو اس نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں، بھائی تحریر بادشاہ کی، خط بادشاہ کا، اسٹیمپ بادشاہ کی ہے، اب تو کوئی تحقیق کی حاجت ہی نہیں ہے نا جب سب کچھ بادشاہ کا ہے۔ تو وہ قسم کھاتا رہا، چیختا رہا، پکارتا رہا۔ گورنر نے کہا سنی، اس کو تو بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرنی تھی، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ بھائی اس کو ذبح کرو اور جو بادشاہ کا حکم ہے وہ کر دو۔ چنانچہ اس کو پکڑا گیا اور ذبح کر دیا گیا۔ جیسے ذبح کیا گیا، اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کے دربار میں جیسے ہی بھجایا گیا نا، تو بادشاہ کے دربار کے اندر وہ بھولا بھالا شخص بھی حاضر تھا جس کے متعلق اس وزیر نے حسد کیا تھا، وہ بھی حاضر تھا۔ اب جیسے ہی بادشاہ کے پاس اس بندے کی وہ پہنچی تو بادشاہ تو دیکھ کے ہل گیا، یہ تو وزیر ہے، اور وہ شخص جس کے متعلق پیغام لکھا تھا وہ تو سامنے کھڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میرا خط لے کر نہیں گئے وہاں؟ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ میں جا رہا تھا، یہ شخص میرے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دے تو میں لے جاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو؟ اس عام سے شخص سے پوچھ رہا ہے کہ میرے کو گندہ دہانی کی بیماری ہے، یعنی میرے منہ سے بو آتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں تو آپ کے متعلق ایسا کوئی اعتقاد نہیں رکھتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پر جب میں نے تمہارے کو اپنے قریب بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ ہاتھ کیوں رکھا تھا بھائی منہ پہ؟ بادشاہ نے بھی پوچھنا تھا۔ تو اب اس جو آدمی تھا اس کا دماغ
اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ میں نے ہاتھ اس لیے رکھ دیا تھا کہ جب میں آپ کے دربار سے آپ کو بات سنا کر گیا تھا نا بہت خوش ہوتا، آپ نے مجھے انعامات دیے تھے، عزت دی تھی، بہت اکرامات دیے تھے. تو یہ شخص نے میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس وزیر نے میری دعوت کی اور کہا کہ میرے گھر آ کر میرے ساتھ کھانا کھا لو. اب میں نے جیسے ہی کھانا کھایا تو اس کھانے میں لہسن کافی زیادہ تھا، جس کی بو آ رہی تھی میرے منہ سے، بو اس کی تیز تھی. اب میں جیسے ہی آپ کے پاس پہنچا آپ نے مجھے قریب بھی بلا لیا. اب میں نے یہ بات، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ میں نے بات ناگوار سمجھی کہ میرے منہ سے لہسن کی بو آپ کو پہنچے اور آپ کو تکلیف ہو، تو میں نے اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. اب بادشاہ کا دماغ گھما، بادشاہ نے بولا اوہو بات کچھ اور ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا دوبارہ سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کیا جملے تو ذرا وہ دہراؤ. اس نے وہی جملے دہرائے کیا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرتا ہے اس کی برائی کا صلہ اسے خود ہی مل جائے گا. کیا بات ہے، سبحان جو اللہ. برائی کرتا ہے اس کی برائی کا صلہ اسے خود ہی مل جائے گا. تو بادشاہ نے بولا اب تمہیں بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے. اس وزیر نے مجھے تمہارے متعلق بدگمان کیا تھا اور کہا تھا کہ تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ مجھے گندہ دہانی کی بیماری ہے، میرے منہ سے بو آتی ہے. تو شخص نے کہا نہیں بادشاہ معاملہ ایسا نہیں تھا. بادشاہ نے کہا میں سمجھ گیا. دوبارہ بادشاہ نے سامنے کھڑا کروایا اور بڑے مجموع شخص نے دوبارہ یہ جملہ کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرتا ہے اس کی برائی کا صلہ اسے خود ہی مل جائے. تو دیکھا آپ نے کہ حسد ایک چھوٹی تو خیر نہیں، ایک حسد کی بیماری تھی. باطنی بھی امراض کئی ہیں، حسد، غیبت، چغلی، شماتت اور دیگر ہیں. ان میں سے حسد بھی ایک نمایاں ایک طریقے سے بیماری ہے بہت بڑی. اس نے کیا بندے کا کام تمام کروا کے رکھ دیا. ہنستے بھلے وزیر کا کیا سے کیا انجام ہو گیا کہ ذبح کروا کر اس کے کھانے میں بھوسا بھر دیا گیا. تو یہ تو تھا حسد کا معاملہ، حسد کی عبرتناک واقعہ تھا. اس حسد کے متعلق حسد کے کچھ علاج بھی ہیں. اب یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے باطنی بیماریاں، اس کے اندر یہ واقعہ بھی مذکور ہے اور یہ جو میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں یہ بھی مذکور ہے. 14 علاج وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، میں ان میں سے کچھ آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مابین سے نفرتیں ختم کیجیے. نفرتیں ختم کیجیے. حسد ہوتی کیوں ہے؟ حسد اس وجہ سے کبھی بھی حسد جو ہے نا آپ کو اچھے کام کی طرف نہیں ابھارے گی. حسد کیوں ہوتی ہے؟ حسد جب دل میں آتی ہے تو سامنے سے نفرت بھی ہو جاتی ہے. جب کسی کی نعمت دیکھ لی اچھی لگ رہی ہے نا تو بندہ بس اس کے متعلق دیکھ کے اس کو کوڑتا رہتا ہے کہ یار یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، اللہ ہے مجھے عطا ہو جائے، اس کے پاس سے چھن جائے، برا چاہتا رہتا ہے. تو یہ کہ نفرتیں دور ختم کیجیے. اور نفرتیں دور کیسے ختم ہوں گی؟ افشوا السلام. سلام کو اپنے درمیان عام کرو. حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے سلام کو عام کرو، سلام عام کرو. جس شخص سے حسد اس کے پاس جا کے ملو، اس سے اس کو تحائف پیش کرو، یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لو کہ اس کے سامنے اس کی نعمت کا ذکر کرو کہ یار آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیاری نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا کرے. حسد کی جو تباکاریاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھو کہ حسد کے کیا کیا معاملات ہیں، حسد سے ہوتا کیا کیا ہے. حسد کے سبب آپ اور دیگر معاملات میں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر حسد کی وجہ سے آپ چغلی بھی کرو گے، دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی طرف بات بھی کرو گے، آپ کے دل میں اس کی بغض بھی آئے گا، کینہ بھی آئے گا. ایک کی وجہ سے کتنی ساری بیماریاں لگیں. یہ تمام چیزوں سے بچا جائے. حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. جو حسد کے متعلق حدیثوں کے اندر وعیدیں آئی ہیں ان وعیدوں سے میں بچ جاؤں گا. تو یہ کئی علاجات لکھے گئے، ان میں سے بندہ اس کو پڑھے اور اس کو عمل کرے. بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات. اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے اور اس کی دوسروں کو بھی ترغیب بھی دلائی. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آج کے جو مین ٹاپک کے حوالے سے، حسد کے حوالے سے سید حافظ طلحہ قادری صاحب ہمیں رہنمائی فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ منقبت کے لیے میں حافظ غلام مرتضیٰ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ منقبت کی کچھ اشعار سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو،
جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم کہ جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو بنا دو، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، شاہداں جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلان پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، لگا دو، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث الاعظم غوث الورا ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نور صلی علیہ غوث العظم کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور وہ نور صلی علیہ، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، منقبت سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آج اس نشست کا مین مقصد جو حضرت سید طلحہ صاحب نے حسد کے حوالے سے بتایا، تو آج اس بابرکت نشست سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آج سے ہمیں حسد نہیں کرنا بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اب افطاری کا وقت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے،
मैं हाफिज़ राशिद मेहरवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बिका या ज़ुल जलाली वल इकराम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम मेरे मुबारक से शुरू किया मेरे मुबारक में कामयाबी अता फरमा और इसको लोग सुनकर इनकी समझ पूरी अता फरमा खुदा में इस्तिकामत अता फरमा। आमीन आमीन अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन करने की तौफीक अता फरमा। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन करने की तौफीक अता फरमा। शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन हम तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन आमीन तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन برحمتك يا أرحم الراحمين। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا.